سلطان محی الدین اورنگزیب عالمگیر کو اپنے والد شاہ جہان نے لکھا کہ تم میرا بیٹا ہو کر مجھے تم نے جیل میں ڈالا ہے اور میری بادشاہت چھین کر بادشاہت کر رہے ہو، اپنے بیٹوں سے کیا توقع رکھو گے؟ شہزادے آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کرے؟ تو اورنگزیب نے جواب لکھا کہ یہ تو خزا و قدر ہے، ماں بدولت نے تو اپنے والد عرش آسمانی جہانگیر بادشاہ کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا تھا، تو پھر بھلا ان کا بیٹا ان کے ساتھ کیوں کر رہا ہے؟ کہا آپ کا قاعدہ تو یہی تسنس ہو گیا۔ آگے لکھتے ہیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے بیٹے میرے ادب و احترام پورا کریں۔ لیکن شاہ جہان کا یہ خط اورنگزیب عالمگیر نے اپنی یادداشت میں ایسا کھلا رکھا تھا اور وقتاً فوقتاً اس کو دیکھ کے تر تر آنسو گرتے تھے، آنسو گرتے تھے اور فرماتے تھے یہی کافی ہے کہ والد مجھ سے ناراض، یہ کم سزا ہے کیا؟ اورنگزیب نے 2 مرتبہ کوشش کی معافی مانگنے کے لیے جانے کی، دونوں دفعہ شاہ جہان نے اس کو قتل کرنے کا انتظام کیا، دونوں دفعہ۔ پھر عمر بھر تک ملاقات نہیں ہوئی۔ تکوینی امور ہوتے ہیں بعض اوقات، حیض کی حالت میں یا ویسے گندی حالت میں اور گندی جگہوں سے پرہیز بہت ضروری ہے۔ اور آپ سے پوچھتے ہیں حیض کی حالت یعنی اس میں ملنا، آپ فرمائیے یہ تو گندگی کی حالت ہے، پس دور رہو عورتوں سے حیض میں، قریب نہ جانا ان کے یہاں تک کہ پاک ہو جائے۔ یا تو اکثر مدت حیض ہوگی 10 دن، یا یقین کے ساتھ اقل مدت ہوگی 3 دن 3 رات، یا خاتون کی اپنی عادت ہوگی۔ والمسألة تفصیلۃ الذیل فی الفروع من ان کے پاس من حیث امرکم اللہ، جہاں سے تم کو اللہ نے کہا ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ پسند فرماتے ہیں توبہ کرنے والوں کو، ویحب المتطہرین، اور پسند فرماتے ہیں پاک بازوں کو۔ تواب کا معنی جب بندے کی صفت ہو توبہ کرنے والا، اور متطہر کے معنی پاکی پسند کرنے والا۔ نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، فاتو حرثکم، پس آؤ اپنی کھیتیوں میں، انا شئتم، جہاں سے چاہو۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی عورت تمہاری کھیتی ہے تو کھیتی میں فصل اگتی ہے، فصل اگانا، جس جگہ سے فصل نکلے گی وہاں ملنا ضروری ہے۔ انا شئتم کیف شئتم، جس طرح تم چاہو، تھوڑی دیر کے لیے، بار بار، ایک رات میں کئی دفعہ، لیکن یاد رکھنا بیج جہاں ڈلے گا وہاں جانا ہے، جہاں سے گوبر نکلتا ہے وہاں نہیں جانا ہے۔ علماء تفسیر کی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ جس کا میلان اس جگہ کے پاس ہو، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر، اس سے زیادہ گندا نہیں ہوتا۔ کون چاہے گا کہ پیشاب پخانے میں ہاتھ لگائے؟ اور یہ روافض خذلہم اللہ ولعنہم اللہ وقطع اللہ دوابرہم من العالم، وہ کہتے ہیں کہ واہ، یہ بھی کوئی شادی ہے جو اس کے بغیر ہو؟ ہر بات الٹی، ہر تعلیم اسلام کے مقابلے میں۔ امام مالک پر تہمت ہے کہ انہوں نے جواز الوطی فی الدبر من النساء کہا ہے۔ موطا امام مالک میں جب مالک سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اویفعلہ مسلم، مسلمان بھی ایسا کر سکتا ہے؟ وہ تعجب کرتے ہیں اس میں۔ بیوی تمہاری کھیتیاں ہے،
پس آؤ اپنی کھیتیوں میں انا شئتم جیسے چاہو وقدموا لانفسکم آگے بھیجو اپنے لیے توشہ ثواب کا کام کرو اولاد پیدا کرو یہ مت کہو کہ بچے دو ہی اچھے وہ عقل کے کچے بچے تو 10-12 ہو مولانا سرفراز خان صاحب کے 10 بیٹے تھے ایک مر گیا 9 ہے ایک اور عالم ہے ان کے 14 بیٹے ہیں شیخ سالم بلوچ کے 45 تھے بیٹے نہ ہو تو بیٹیاں ہو خدا کی طرف سے ایک بھی بہت بڑی غنیمت ہے وہ ایک بھی نہ دے کوئی کیا کر سکتا ہے لیکن خود راستہ روکنا اور کم پر رضامند ہونا یہ مغربی سازش ہے وَأَكْثَرَكُمْ نَفِيرًا سورہ اسراء میں ہے وَأَكْثَرَكُمْ نَفِيرًا اللہ نے احسان کر کے تمہاری نفری بڑھائی ہے اللہ وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرو وَاعْلَمُوا جان لو أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ بے شک تم اللہ سے ملنے والے ہو وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور خوشخبری دو مسلمانوں کو کیونکہ مسلمانوں نے عقیدے اور عمل کی کوشش کی اللہ ان کا انجام بہتر کرے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ نہیں بناؤ اللہ کو نشانہ اپنی قسموں کا ان تبروا کہ تم احسان نہ کرو وتتقوا تقوی نہ کرو وتصلحوا بین الناس اور اصلاح نہ کرو لوگوں کے درمیان اللہ سمیع علیم اللہ سب کچھ سننے جاننے والا ہے ناحق قسمیں نہ کھاؤ یمین لغو بے اختیار منہ سے نکلا ارادہ نہیں تھا یمین غموس قسم تو قصدن کھائی اور جھوٹی ہے مگر مستقبل سے متعلق نہیں گناہ ہے کفارہ نہیں یمین منعقدہ مستقبل سے ہے اور خلاف کرنا ہے نماز نہیں پڑھوں گا قسم کھائی پڑھنی پڑے گی کفارہ دینا پڑو گا مومنوں کے درمیان آئندہ خیر کا کام نہیں کروں گا بہت گناہ کی قسم ہے لیکن منعقد ہو گئی ہے اس کے خلاف کرو لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم نہیں پکڑے گا تم کو اللہ بیہودہ قسم کھا کر بے اختیار زبان سے لکھنا واللہ باللہ تاللہ ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم لیکن پکڑے گا تم کو وہ جو کسب کیے تمہارے دلوں نے اللہ غفور حلیم اللہ بخشنے والا بردبار ہے علماء لکھتے ہیں اس آیت میں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم یمین لغو ہے ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم یمین غموس ہے اور یمین منعقدہ آگے آ رہی ہے فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون یہ ہو گیا ایمان کے مسائل اب ایلا کا حکم